السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، شو کے آغاز میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف، جو ایک پریس کانفرنس سے مخاطب ہیں. اس میں سب سے پہلے جو صحافی بھائیوں کو بات بتانے والی ہے جی وہ یہ ہے کہ اس کرکٹ والے لڑکے نے، عمران خان، کرکٹ والا لڑکا، بابر اعظم، بھائی کرکٹ والا لڑکا، آصف علی، وہ یار کرکٹ والا لڑکا، شعیب ملک کی بات کر رہے ہیں. یار کرکٹ والے لڑکے کی بات کر رہا ہوں. اچھا ثنا میر، میرے خدایا، وہ ثنا میر جو ہے وہ تو بچی ہے. میں لڑکے کی بات کر رہا ہوں، لڑکی کی بات نہیں کر رہا. آپ سب سمجھتے ہیں نام لینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. میں تو کرکٹ کا نام بڑی مشکل سے لیتا کیونکہ یہ کھیل حرام ہے، یہ فرنگی کا کھیل ہے. بالکل بالکل. اور ہم نے فرنگی سے یہ ملک اس لیے حاصل نہیں تھا کیا کہ یہاں پہ اس کی کھیلیں کھیلی جائے. بات یہ ہے کہ یہ جو کرکٹ والے لڑکے نے پاکستان کے اندر دھاندلی زدہ الیکشن کی داغ بیل ڈالی ہے. جی جی. ہم اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج پھیلائیں گے اور اس کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور ہم اس کی مذمت کریں. زبردست. اس کے لیے ہم نے پورے ملک کے اندر جلسے اور جلوس پلان کر لیے. بلکہ جب میں آپ کے ادھر اسٹوڈیو میں آیا تھا تو آپ لوگوں کو دیکھ کے میرے ذہن میں آیا کہ کیا یہ اچھا ہوتا اگر آپ پریس کانفرنس کی جگہ یہاں پہ ایک جلسہ منعقد کرا لیتے. بے شک وہ چھوٹا سا ہی ہوتا، مگر پھر میں نے سوچا کہ آپ 7-8 لاکھ آدمی یہاں پہ کیسے سمائے گا. اور ان 7-8 لاکھ میں ایک گوگا بھی ہوتا. ناممکن. اس لیے میرا خیال ہے کہ پریس کانفرنس ہی جاری رکھی جائے. یعنی کہ مولانا صاحب آپ کے چھوٹے سے جلسے میں بھی 7-8 لاکھ لوگ آتے ہیں؟ بھائی آپ کا کیا خیال ہے، اس سے کم ہوتے؟ میں نے تو یہی دیکھا ہے 6-7 ہزار. 12 کروڑ عوام باہر نکل آتی ہے. جو ظلم ہو رہا ہے، جو ظلم روا رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے عوام کے ساتھ، ساری عوام اس وقت سراپا احتجاج ہے. اور یہ جو کرکٹ والا لڑکا ہے ہم اس کی بساط لپیٹ کے تو گھروں میں لوٹیں گے. اس بات میں تو کوئی دو آرا ہے ہی نہیں ہے نا کہ اس ملک میں جلسہ کرنے کی جو قوت ہے وہ مولانا سے زیادہ کس کے پاس. جنید آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے شو میں کس لیے آتا ہوں؟ کس لیے؟ آپ کی اسی سچائی کو سننے کے لیے. واہ واہ واہ، زبردست. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر سارے پاکستان کا میڈیا یہ میرے پیارے بھائی جنید جیسا ہو جائے تو لوگ اس کو پپو میڈیا کہنا شروع. لیکن مولانا دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ وطن عزیز میں اگر سب سے کم اصولوں کی پاسداری کرنے والی سیاست ہے تو وہ بھی آپ کی ہے. اور لوگ بھی بڑا بڑا اچھا شو کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کی تقلید کی جائے. آپ کو بھی دوسرے لوگوں کو دیکھ کے تو سیکھنا چاہیے اور اپنی غلطیوں اور خامیوں کو دور کرنا چاہیے. آپ بتائیں کیا خامی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا ہیئر سٹائل ہی غلط ہے. یہ کون سا ہیئر سٹائل ہے؟ سائڈوں کی طرف سے پچکا ہوا اور درمیان سے اٹھا ہوا. وہ جس طرح ریت میں پاؤں ڈال کے کمر بناتے تھے اس طرح کا آپ نے ہیئر سٹائل بنایا ہوا. حد ہو گئی ہے. ٹنڈ کرا لینا چاہیے، ویسے اینکر کو ٹنڈ والا ہے نہیں. یہ عقلیدگی ہوگی اور آپ کو کروا لینی چاہیے. نہ کروائے گے اس طرح کی ایک دو اور باتیں ہمارے خلاف کریں گے تو لوگ کر دیں گے. نہیں مولانا، میں تو جو سچ سمجھتا ہوں وہی کہوں گا. اچھا مولانا دیکھیں، آپ نے پچھلے دنوں وہ جو آرمی چیف نے وزیر اعظم کے بارے میں کہا ہے کہ وہ میرے دوست نہیں ہیں، میرے باس ہیں، آپ اس بیان پہ سیخ پا ہو گئے. آپ نے کہا ہے کہ ادارے کے سربراہ کو یہ بیان زیب ہی نہیں دیتا. ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف اگر پاک فوج کے سربراہ نے ایک جمہوری معاشرے میں یہی کہنا بنتا ہے نا اس کا جی وزیر اعظم میرا باس ہے. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف صاحب کو پھر ہر حکومت کے لیے یہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرکٹ والے لڑکے کو باس کہہ کے انہوں نے
आपने अदारे की सुपरमेसी को डाउट किया है चूंकि क्रिकेट हराम है इसलिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मौलाना सारे इस्लामी मुल्कों में क्रिकेट खेली जाती है। चले जुनैद साहब, अब आपकी बात को सुन के अपने बयान में कुछ नजरसानी कर लेते हैं। क्रिकेट चले हलाल है, ठीक है, मगर क्रिकेट का वर्ल्ड कप हराम है। वर्ल्ड कप क्यों हराम है? क्योंकि वर्ल्ड कप हासिल करने के बाद शराब पीनी पड़ती है। लेकिन मौलाना हमारे खिलाड़ी तो जीतने के बाद सजदा शुक्र बजा लाते हैं, वो तो नहीं शराब पीते। आपकी बात ठीक है, वो शराब के नशे में नहीं डूबते, मगर वर्ल्ड कप के बाद तकब्बुर के नशे में डूब जाते हैं, इनमें अकड़ आ जाती है, ये किसी की सुनते ही नहीं। मैंने तो अभी वो जो लड़का बाबर आजम है, वो जब खेलने के लिए जा रहा था तो मैंने उसको फोन करके कहा था कि बेटे बस अच्छा अच्छा खेल ले, वर्ल्ड कप की तरफ ध्यान नहीं देना, वो जरूरी नहीं है। तो उस बच्चे ने अच्छा किया है, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप ने हमको वक्त डाला, इसलिए मजीद वक्त डालने की जरूरत नहीं। मौलाना साहब, आप जलसों के बादशाह हैं और जलसों से पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी, क्योंकि जलसों में कारोबार होगा, उधर शिकंजी बिकेगी, कुक्कड़ दाल बिकेगी, बर्गर मिलेंगे, आप यकीन चाय बिकेगी। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मुल्क में जितना भी बिजनेस हो रहा है जी जी वो सिर्फ हमारे जलसों में ही हो रहा है, बाकी सारा बिजनेस जो है वो ठप हो चुका है। बिल्कुल मौलाना साहब, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो अब जलसे वाले तुमसे कहे कि हम भी जा रहे हैं। ऐसी बातें वक्त से पहले अनाउंस नहीं करते मेरी जान। कहीं जलसे की इंतजामिया तुम्हारा ऐलान सुन के ना कह दे कि हम भी जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वजीर दाखिला ने भी तो कह दिया है ना कि जो बंदा भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा हम उसके साथ आनी हाथों से निपटेंगे। जुनैद साहब, वो क्या है कि बातिल से डरने वाले है आसमान नहीं, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहा हमारा। याद रखना, ये लोग उस शख्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं जो जिंदगी में कभी नहीं डरा। अल्लाह ताला के सिवा किसी की जात से नहीं डरता मैं। ये उस बंदे को डराने की कोशिश कर रहे हैं जो रात को 2:35 में कब्रिस्तान में से अकेला गुजर जाता है। ये उस शख्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं जो इतना सा तो आसमानी बगूड़े पे बैठता था और किसी वक्त इसकी डोली ऊपर होती थी तो बगूड़ा बंद हो जाता था। ये कभी नीचे देख कर रोता नहीं था। ये उस शख्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं जो बचपन में ही छोटा सा शेर के सामने 1.5 घंटा खड़ा रहता था। 1.5 घंटा शेर के सामने? हाँ, अब जब बचपन में चिड़ियाघर देखने जाते थे ना, तो मुझे सबसे ज्यादा शेर के पिंजरे के आगे खड़ा होना पसंद था। आज भी आपको शेर के सामने खड़ा होना पसंद है? जुनैद साहब, शेर के आगे खड़े होना सिर्फ पसंद ही नहीं है, दलेरी के साथ खड़े हो। हमने कई दफा शेर के सामने खड़े होके किया है। तो शेर ने कुछ नहीं किया? शेर ने वाइट भी नहीं किया। अच्छा, जबरदस्त। और एक और बात सुन ले, ये मौसूफ जो वजीर दाखिला है, ये हमें डराने की कोशिश ना करे। हम अब निकल चुके हैं, हम रुकने वाले नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, कब निकलना है? ये कोई हम नथिया गली नहीं जा रहे, जलसे के लिए निकलना है और अपने बिस्तर खाने पीने का बंदोबस्त साथ करके आना है। मौलाना साहब, मैं एक चीज का इंतजाम कर लूंगा, आप या मेरे बिस्तरे का कर दें या मेरे खाने पीने का। मैं माफी चाहता हूँ, आपका बिस्तर भी हमारे बस में नहीं है और खाना पीना तो खैर बिल्कुल ही नामुमकिन। मौलाना साहब, अगर हुकूमत ने रास्ते में कोई रुकावट खड़ी की तो गोगा जी कंटेनर इंज साइड ते कर देने जिवें चौकीदार गेट खोलदा। तो अगर हम आप जैसे साथ ले जाएं, वो कंटेनर के नीचे से ही निकल जाए तो हटाने की क्या जरूरत है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ہم سے زیادہ بڑے جلسے کوئی اور نہیں. تو ہم یہی بات دوبارہ آپ کو وضاحت سے پیش کر دیتے کہ یہ جو دھمکیاں دینے والے ہیں اور جو ہمارے جلسے جلوسوں کو روکنے کی کوشش کا سوچنے والے ہیں, یہ ان کی سوچ غلط ہے. ہم ان کو دوبارہ ایک دفعہ وضاحت کر دیں کہ ہم روکنے والے نہیں ہیں, ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور پورے پاکستان کی عوام دیکھے گی کہ ہم سے بڑے نہ کوئی جلسے اس ملک میں کر سکتا ہے, نہ کوئی جلوس ہم سے بڑا نکال سکتا ہے. اچھا مولانا ایجنڈا کیا ہے, کس بات کے خلاف آپ سڑکوں پہ آنا چاہ رہے ہیں؟ کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنو, ہزاروں ہے شکوے, کیا بات, میں کیا کیا بتاؤں. گانا بھی حرام ہے. لا حول ولا قوت. اصل میں یہ آرٹسٹوں کے پاس بیٹھ کے تو اس طرح کی چیز منہ سے نکل جائے. والا یہ آرٹسٹ نہیں ہے, یہ جرنلسٹ ہے سارے. یہ جرنلسٹ ہے تو پھر میں کون ہوں؟ آپ آرٹسٹ ہیں. لا حول ولا قوت. کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات ہو رہی تھی بڑے بڑے جلسے, تو جنید صاحب باہر نکلے کا جو جواز ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے, ہزاروں ہے, بلکہ جواز نہیں مجبوری ہے اور ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کی عوام کو جس لہج میں پہنچا دیا گیا ہے, آپ یقین مانیے کہ ان لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم 50 لاکھ گھر بنا کے بانٹیں گے. انہوں نے تو 50 لاکھ سے زیادہ بنے ہوئے گھر گرا دیے. ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو قرضہ دیں گے, مگر انہوں نے لوگوں کو مقروض کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو نوکریاں دیں گے, انہوں نے تو لگی ہوئی نوکریاں چھین لی. تو اس وقت باہر نکلنا بڑا ضروری ہے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ایک لا تعلقی کا سا احساس ہے باقی قوم کے بچوں سے, اسی لیے ہم ترقی بھی نہیں کر پاتے اور ہمارا چہرہ مورا جو ہے وہ بچوں سے پیار کرنے والا بن ہی نہیں رہا. اچھا جی, کل بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. گڈ, آئی مین ہمارا دن, آپ کا دن, آپ کے بچوں کے بچوں کا دن ہے. گڈ, انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے دنیا پہ. آپ چھڑ دے یار, ہمیں چھچوں کی ماسی نہ بن جایا کرو. توڑ دیا بات کے ساتھ چمبڑ نہیں جاتے. اگر تمہارے بیٹے راج شاید مجھے چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں تو کون سی بری بات. میں نے بالکل اسی طرح چھوڑ دیا جس طرح ہماری قوم نے بچوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا. یہ کیا بات ہوئی سر جی؟ بڑی امپورٹنٹ بات. اب کبھی اس بات پہ غور کرو کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ایک ہماری قوم کا جو چہرہ بنتا ہے نا, وہ بچوں کا خیال رکھنے والا چہرہ ہے ہی نہیں. سچی بات ہے. ہمیں بعض جو تلخ حقیقتیں ہیں نا ان کا کھل کے سامنا کرنا چاہیے. ہم بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن صرف اپنے بچوں کا. یہ بنیادی فرق ہے. آپ یہ دیکھیں جو مہذب اور ترقی یافتہ قومیں ہیں نا, وہ بچوں کا خیال رکھتے ہیں. وہ صرف اپنے بچوں کا نہیں, لا محالہ اپنے بچوں کا انسان زیادہ خیال رکھتا ہے. وہ اگلی جنریشن سمجھ کے تمام قوم کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. اب عام طور پہ آپ دیکھیں کہ کئی ویڈیوز ہمارے ہاں آتی ہیں کہ جناب وہ اسکول بس کو دیکھ کے ساری ٹریفک رک گئی. اچھا, ہمارے لیے یہ خبر ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. ان کے لیے وہ کوئی خبر نہیں ہے, ان کے لیے روٹین کی بات ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. لائف سٹائل ہی ہے. ہاں, ان کی لائف سٹائل کا, ان کی ذہنیت کا, ہاں ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا نا یہ ساری چیزیں. اور وہ واقعی آپ بنیادی فرق کبھی تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کہ ہم کوئی فطرتاً بری قوم ہے, لیکن جو سوچنے کا زاویہ یا انداز ہے نا وہ فرق ہے. ہمارے یہاں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں کا سوچتے ہیں. اپنے بچوں کا سوچتے ہیں, بھائی کے بچوں کا نہیں سوچتے. نہیں, چلو بھائی کے بچوں کا یا عزیز دوست رشتہ دار جو ہے, جتنا پیار کم ہوتا جاتا ہے, ہماری جو شدت ہے بچوں کے حقوق کے لیے, بچوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے, وہ کم ہوتی جاتی ہے. اسکول میں ہم دیکھ لیں
اب کبھی ہم اپنے بچوں کو اسکول میں لینے جاتے ہیں, اسکول چھوڑنے جاتے ہیں, تو کیا ہم اپنی گاڑی سب سے آگے نہیں کھڑی کرنا چاہتے کہ باقی بچوں کو پیدل چل کے جانا پڑے؟ میرا بچہ گیٹ سے نکلے سیدھا گاڑی میں بیٹھ جائے, سیدھا بائک پہ بیٹھ جائے. اس کا مطلب ہے ہمارے رویوں میں ایک دوغلا پن ہے. ہم بچوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے, ہم بچوں کا خیال نہیں رکھتے, ہم صرف اپنے بچوں کا خیال رکھتے. پھر اس سے گستاخی معاف, تھوڑی سی بیچ میں بات کر لینے دو مجھے. اس سے ہم اپنے جو ہے نا جی اپنی قوم کا چہرہ اس کو مسخ رہے ہیں, ہم اپنے کریکٹر کو مجروح کر رہے ہیں. تم دیکھو کہ یہ اسلام آباد میں نیشنل کمیشن ہے بچوں کے رائٹس کے حوالے سے بنا ہوا, اس کی چیئر پرسن ہے افشا تحسین باجوہ صاحبہ. ان سے میں نے بات کی, بہت وہ خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی خاتون. ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ بنیادی فرق کیا ہے, ہم اس کو کیوں سمجھ نہیں پاتے؟ کہنے لگے جی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسٹریٹ چلڈرن کے بارے میں سوچتے ہیں, گلیوں میں سونے والے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی دیکھیں نا, ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بھی جب پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں, جب بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں, ہم گھنٹوں لیکچر سنتے ہیں, موٹیویشنل سپیکرز کے ہم لیکچر سنتے ہیں, ان کی گفتگو سنتے ہیں کہ جناب آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں, ایسے کریں, یہ نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں. اس بچوں کا ذہن بڑا کچا ہوتا ہے اور وہ سب کچھ بچوں کا ذہن جو ہے وہ اڈیپٹ کر رہا ہوتا ہے. ساری باتیں ہمارے ذہن میں کون ہوتا ہے جب ہم سن رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے صرف اپنے 2 3 4 بچے بس. لیکن ہم بس یہ قوم اس لیے نہیں سوچتے, ہم سکولنگ کے بارے میں نہیں سوچتے, ہم جو تعلیمی بجٹ ہمارا اتنا شرمناک حد تک کم ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم قوم کے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے, ہم صرف اپنے بچوں کے بارے میں. یکساں نصاب تعلیم یہ پچھلے دنوں نافذ ہوا ہے, کتنے لوگوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہی نہیں, اس لیے کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ اچھی سکولنگ انجوائے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بھاڑ میں جائیں باقی بچے, مجھے کیا, میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک لا تعلقی کا سا احساس ہے باقی قوم کے بچوں سے, اسی لیے ہم ترقی بھی نہیں کر پاتے اور ہمارا چہرہ مورا جو ہے وہ بچوں سے پیار کرنے والا بن ہی نہیں رہا. ہاں جی, اور بچے کو بھی اپنی ایز انسان, بطور انسان اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا. بچے بیچارے جو ہیں, جو یہ اسٹریٹ چلڈرن ہیں, یہ بیچارے اپنے آپ کو توبہ استغفار لفظ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. وہ اپنے آپ کو کچرے سے زیادہ ہم نہیں سمجھتے. ان کو یہ احساس ہی نہیں بیچاروں کو کہ ہمیں اچھے بستر پہ سونا ہے, ہمیں اچھا کھانا بھی کھانا ہے, ہمارا کسی نے خیال بھی رکھنا ہے. وہ ایسے ہی گلی میں پڑے ہوئے کوئی پتھر روڑے کی طرح بیچارے بن جاتے ہیں, اور وہ بالکل غیر ہم سے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے معاشرے کا اس احسن طریقے سے حصہ ہی نہیں بن سکتے جس طرح ہونا چاہیے. دیکھو نا, جو میں کہہ رہا ہوں کہ سوچنے کا ایک زاویہ ہوتا ہے نا, زاویہ سوچنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی طرف ایک ہی رخ سے سوچتے جاتے ہیں, دوسری طرف ہماری نگاہ جاتی نہیں ہے نا. اب اگر ہم اس انداز میں سوچنا شروع کر دیں آج سے, اس چلڈرن پہ ہم جو ہے وہ یہ عہد کر لیں کہ اگر میرے 2 بچے ہیں تو اب سے میں سمجھوں گا کہ میرے 3 بچے ہیں. میں نے کوئی ایک بچہ جو ہے وہ یہ جو مختلف NGOs بچوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہی ہیں, جو یتیم خانوں میں کے لیے کام کر رہی ہیں, جن کے یتیم خانے ہیں بنے ہوئے ہیں, وہاں جا کے اڈاپٹ کریں, وہاں جا پہ اڈاپٹ کریں, ان کا خرچہ, یا گلی محلے میں کوئی موجود بچہ ہے. یار بچے یہ جو ہیں نا, یہ سارے بیچارے اسی طرح گلیوں میں پڑے رہنے کے لیے نہیں ہیں, اور ان کا اپنا بھی دل کرتا ہے. روز دیکھتے ہیں یار کاروں میں اور مارکیٹوں میں مانگتے ہوئے, وہ دیکھتے ہیں کہ ماؤں کے ساتھ کس شان سے بچے آ رہے ہیں. بات عرض کروں, میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا اپنا دل نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ فرض کریں کہ اپنا ان کا دل نہیں بھی کرتا, کسی بچے کا, اسٹریٹ چائلڈ کا دل نہیں بھی پڑھنے کو کرتا, ہمارا فرض ہے, آپ کا فرض ہے کہ ان کا دل کروائیں. اگر ہمارے اپنے سگے بچے کا دل نہ کرے پڑھنے کے لیے, ہم دنیا جہان کے داؤ آزماتے ہیں کہ یار ہمارے بچے کی دلچسپی پیدا ہو جائے پڑھائی میں, لیکن اس کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کہتا ہوں جی کہ ایمان سے, یہ پچھلے دنوں میں ایک فنکشن پہ گیا ہوا تھا, عالم بی بی ٹرسٹ جو ہے, اور ڈاکٹر فرادیبہ بچی ہے, اس نے یتیم بچوں کا ادارہ بنایا ہے, ان کو سکولنگ کے لیے وہ لگی ہوئی ہے, کسی نے زمین بھی دے دیا کتنی ساری. اب لوگ اس پہ کنسٹرکشن کے لیے سارے آگے بڑھ رہے ہیں, بلکہ میں سب سے کہوں گا کہ ضرور آگے بڑھیں یار. اس نے, میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ اسی طرح بچوں میں ٹافیاں بانٹتے ہوئے اس نے ایک بچے کے منہ سے ایک فقرہ سنا, وہ کہتا ہے مجھے ٹافی نہیں چاہیے,
مجھے کاغذ پینسل چاہیے، میں نے لکھنا ہے. تو وہ اس کی یہ ہابی تھی بچوں میں ٹافیاں تقسیم کرنا. وہ کہتی ہے اس دن سے میں نے ایم بنا لیا کہ میں نے بچوں کو پڑھانا ہے. اور یار اس کے ادارے کے بچے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ آپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ کوئی کنیڈ کالج کی بچیاں ہیں یا یہ کسی انگلش اسکول کی بچیاں ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ وہ سارے غریب غربا جو ہیں ان کے بچے اس نے تیار کر لی اور وہ کر رہی ہے. اسی طرح واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے کہ ہر آدمی اگر صرف اتنا سوچ لے کہ میرے 2 نہیں میرے 3 بچے ہیں، میرے 3 نہیں میرے 4 بچے ہیں، میرے 4 نہیں میرے 5 بچے ہیں. یار آبادی کا خیال کرو. یار مثال دے رہا ہوں، مثال میں بھی نا کاؤنٹنگ شروع کر دیا. ہم بچوں میں ابھی 5 پہ رکا ہوں. تواڈے شہراں وچ تے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آلو تے بچے بہت ہوندے نے. آلو تے بچے استغفر اللہ. میں تو کہا کرتا ہوں کہ بوا کھولو تے بچے باہر ڈول جاندے اینے بچے ہوندے نے. تو میرا سوری ہم بچوں کا سوچتے نہیں، بچوں سے لڑ تو پڑتے ہیں. لڑ تو پڑتے ہیں بچوں سے، لڑائی کرتے ہیں بچوں سے جو نہیں کرنی چاہیے. بچوں کا سوچتے مطلب ان کی ناسمجھی پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کو سمجھ دینا بھی تو معاشرے کا ہی کام ہے. بالکل. تو یہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. یو آر آلویز پپو بوائے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. بزرگ خاتون اور بابے ہیں، ان کو نکال کے ووٹ کے لیے لے کے آئیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں کہ ادھر بھی آپ تماشا دیکھو، پاکستانی جتھے ہے نا کرنا انہیں وہ کچھ ہے جو اتھے بیٹھے پاکستانی کر دیں. ناظرین پارلیمنٹ کے ذریعے بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے کے بعد آج پہلی بار ہمارے ساتھ موجود ہے بیرون ملک مقیم ہمارا اوورسیز پاکستانی بھائی عبدالغفور جمی. بہت شکریہ تھوڑا یار، آج تو مزہ آ گیا. یقین مانو جنید میں تو واپس جا رہا سی، ٹکٹ لے لیا ہوا تھا، کرا لیا ہوا تھا، مگر جب پتہ چلا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دے رہے ہیں، ووٹ ڈالے، تو یقین مان میں تو اسی وقت رک گیا. میں نے کہا یار حزب حال نے اندر جا کے تو میں شکریہ ادا کر سکتا. اب ہم کو بھی ذرا فیل ہوئے گا نا باہر بیٹھ کے بھی، تو ہم بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنے ملک کی قیادت کریں گے. ووٹر اصل میں قیادت کر رہا ہوتا ہے، لیڈر نہیں قیادت کر رہا ہوتا. تو جو ووٹر ہے سب سے اہم تو وہ ہے. انشاءاللہ ہم اب باہر بیٹھ کے تو شیر نو ووٹ پاواں گے. جمی بھائی اجازت تو عمران خان نے دی اور ووٹ آپ نون لیگ کو ڈال رہے ہیں. وہ اجازت اس وقت دیتی ہے نا جیسے وقت وہ دیکھو نکو ناکو ہو گئے ہیں. دیکھو ادھر ہم بھیجتے ہیں نا پیسہ، ہم تو ہمارا تو فائدہ ہوتا ہے. ہم جتنا ادھر پاؤنڈ یا ڈالر بھیجتا ہے ادھر اس کا قیمت اور بڑھ گیا. مگر دکھ بھی ہوتا ہے جو ادھر لوگ رہتے ہیں، ہمارا پر جو ہمارا بہن بھائی ادھر رہتا ہے ان کے لیے اس وقت ڈالر اور پاؤنڈ اوپر چلا گیا، روپیہ ہمارا بڑا نیچے چلا گیا. تو ٹھیک ہے جو بھی کام کرے گا اس کو ووٹ ڈالے گا. عمران خان کے پاس اب وقت ہے نا، ابھی تو 2 سال پہلے نا یار اس نے کول 2 سال نے وچ کچھ کاسی ایسے ووٹ اس کی دیسا نہیں تو پھر جو کام کرتے گا ملک کے لیے، جو ہمارا کنٹری کے لیے کام کرتا ہے ہم تو اس کو ووٹ دیتے ہیں. جو نہیں ووٹ کام کرے گا انہوں پھر نہیں دیں گے. ہاں اس بات کا بڑا خوشی ہویا اور جذبات بڑے ابھر آئے نے کہ ادھر بیٹھ کے ہم اب الیکشن میں حصہ لے ساں، ادھر ہی انشاءاللہ ہونا سی کیمی والے نان کھا ساں، ادھر ہی اسی وینگنا دے وچ سفر کر ساں. وہ تو پھلو بیجا ہو جانی ہے. یارا کیا کرنا ہے غوری تو سن کی تے پتہ ہے. ہم دل سے جمی بھائی آپ کے ساتھ، دل سے آپ کے ساتھ ہیں. جاندے آئے نا کہ من دے دینا بس. میرے نال نہیں آئے نا کہ نال نہیں آپ کے ساتھ ہیں دل. نہیں تو جمی بھائی ادھر سے بھی وہ جو بزرگ خاتون اور بابے ہیں ان کو نکال کے ووٹ کے لیے لے کے آئیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں کہ ادھر بھی آپ تماشا دیکھو، پاکستانی جتھے ہے نا کرنا انہیں وہ کچھ ہے جو اتھے بیٹھے پاکستانی کر دیں. وہی کچھ کر دے تو گورے سختی نہیں کر دے. آپ یقین نہیں مانیں گے کہ جب ہم پاکستانیوں کا فنکشن ہوتا ہے نا ادھر پہ ہمیں ڈانگ سوٹا ہو جائیے، پولیس والے کچھ نہیں کہنے. وہ کہنے نہیں نہ روز دا کچھ کھانا ہی ہو جائے. آتے ضرور ہیں، آ کے ادھر دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے سارے سیدھے پڑے ہو کے اپنے اپنے کما کی نکل جانے، وہ بھی اپنے کار چلے جانے، وہ کچھ نہیں کہتے.
अगर उनका को फंक्शन हो, गोरों का फंक्शन या गोरों का कोई प्रेमिसेस ऐसा हो जहाँ पे गोरे इकट्ठे हुए हो, उधर अगर कोई गलती करता है तो फिर वो पकड़ते हैं, पाकिस्तानी को कहते हैं कि ये इधर नहीं करना है, इधर नहीं करना। बीकिते इस बात ना मजा आ रहा है कि जब उधर इलेक्शन हो सी और उधर के लोग जो जाहिर है इन लोगों के सियासी लोगों के उधर बंदे होंगे जो लीडरान, वो इकट्ठे करने के लिए बंदों को वही कीमे वाला नान और उधर और सारा कुछ पुलाव शुलाव पकेगा तो बड़ा मजा आएगा उधर खाने पीने का और शोर शराबा। कीमा भी सही होएगा, तो कीमा भी सही होएगा जाहिर है उधर तो उधर हर चीज खालिस मिलने। अच्छा तो जिम्मी भाई फिर मैनू लाइयो नाल ते चल ना उठे। अच्छा उठे अगर 6 महीने उधर टिक जासे ना तो तुसा ना रंग निखर जासे। एवें जिम्मी भाई झूठे दलासे ना दे, जेड़े उत्थे काले रहंदे ने वो तो नहीं गोरे होए यार उन्होंने तो पक्का रंग है ना यार, तो मेरा भी पक्का ही है, मैं ललारी कौन कराया। मारा कहने ना मतलब ये है कि उन्होंने तो रंग ही हुआ है ना, ते तू तो खजल खराब हो के इस तरह ना हो गया। स्ट्रगल बड़ी की थी है ना तू साने ड्रामे ने वास्ते। आई नो वेरी वेल अबाउट योर स्ट्रगल। नहीं जी, मेहनत तो जिमी भाई ने भी बड़ी की थी। उत्थे अंग्रेजां दे बच्चियां दी किताबां जिल्द कर करके पाकिस्तान पैसे भेजते रहे। और तुझा की क्या हो गया है जिल्द करने वाले सूए उठा जिल्द नहीं कराने, उठे कीटियां कटाइयां मिलनियां किताबें। बात असल में ये होता है कि मजा इस बात का सोच के आता है जी जी कि अब जब इलेक्शन होगा तो उधर एम्बेसी के अंदर जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पड़ा होएगा तो बाहर हमारा लाइन लगा होएगा, तो लाइन में झगड़े हो रहे होंगे, पुफी सूड़ा कैसी के मैं आगे खलोसा, खाला आपदा कैसी के नहीं मैं पीछे खलोसा, तो बड़ा मजा आएगा। जो ये जो इलेक्शन का हुस्न है पाकिस्तान का, ये अब उधर हमको मिलने को मिलेगा क्योंकि हम इधर आ नहीं सकता है। इलेक्शन में वैसे जब भी इलेक्शन होता है टिकट बड़ा रेट बड़ा ऊंचा हो जाने तो हर आदमी तो अफोर्ड नहीं करना। मैं तो आना हूँ, मैं तो आ जाता हूँ, मैं तो टिकट लेता तो मैं आ जाता हूँ, मैं नहीं। और मैं कहता हूँ कि यार टिकट कितने ना हो सी अपने पाकिस्तान टॉप रो ना तो ज्यादा लोग बेचारा उधर फिर जो जिनका 6-6 7-7 बचा है हाँ जी तो वो फिर नहीं इतना टिकट अफोर्ड करता। उधर ढोल भी गए तुम्हारा पान वास्ते इलेक्शन च ढोल भी गए उनते ढोल कुड़ियां उठे बजानी जी जी बेशुमार कुड़ियां उठे ढोल बजानी ने बंदे ढोल बजाने ने तो इलेक्शन हो सी इंशाल्लाह ढोल भी वाज सांते कीमे वाले नान भी खा सांते लाइना च लग के ते फिर एक दूजे दे अगे कलोन दे चक्करां च लड़ भी सा ते फिर अपना कैंडिडेट जीतन दे बाद बड़कामी मार्चा अंग्रेज पूछी ये क्या होना है बाबा 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 उसकी कैसा अपनी डिक्शनरी च वेख की होना है जिम्मी भाई जेड़ा संगी क्यों पूछ रहे बाबा 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 की होना जिम्मी भाई जेड़ा कैंडिडेट जितना हो तो उत्थे होना नहीं तो उत्थे मशीन मोडियां ते चौक के भंगड़े पाओगे। यार मुंडा गल वो करना है जेडी समझ विच नहीं आनी। तू कदा अंग्रेज जे पूछने है तू एहो जी गल सोचना भी क्यों है तेरे मोडियां ते कोई चढ़ सकदा है तेरे नाल बकरा ते बनिया जा सकना तेरे मोडियां ते नहीं ना कोई बैठ सकदा। ओ भाई मैं ताड़ी गल करन दिया तुम ऐसी बात करते क्यों है जिसका तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देता है। जाहिल अंडर कंस्ट्रक्शन इंसान। मैं तो ये सोच के मजा ले रहा जुनैद के मेरी एक बड़ी फूफो है वो जब भी आते हैं ना मोहल्ले के लोग फूफो चलो चल के वोट डाली सारा मोहल्ला उसकी फूफो कहने तो वो कहती है कि मेरे लिए सालम टांगा लेके आओ फिर मैं वोट डालने जाऊंगा। अच्छा पाकिस्तान में जब थी इधर मीरपुर जब होती है तो कहते सालम टांगे पे बैठ के तो वो वोट डालने जाते अब वो लंदन चला गया हुआ उन सालम टांगा किथों लेके आएंगे तो वोट पान जाए। जिसको वोट की जरूरत है ना वो सालम टांगा क्या सालम जहाज भी ले जाए बस लाएगा सालम टांगा लाएगा तो फूफो जासी। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। बीमार होने का इंतजार नहीं करना चाहिए वैसे भी बुजुर्गों बहन भाइयों को मुलाकात का टाइम जरूर देना चाहिए मिल बैठना चाहिए। अच्छा यार बड़ी अहम बात करने वाली ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की तबीयत नासाज है उनके लिए हर शख्स को दुआ करनी चाहिए जी। हमारे मुल्क की वो एक मंजी हुई शख्सियत है मंजे हुए सियासतदान है हमारे साबिक वजीर आजम हैं और उन्होंने हमेशा इंतहाई पोलाइट और बड़ी
اچھا بولنے اخلاق والے سے بری ہوئی گفتگو کی ہے. ان کے طرز سیاست سے یا ان کے سیاسی اصولوں سے یا سیاسی جو ان کا رویہ اس سے آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن ان کی شخصیت کے اس پہلو پر کوئی دو آرا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صلح جوئی سے کام لیتے ہیں، افہام و تفہیم سے کام لیتے ہیں، بہت پیارے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی. کم فگرز ہیں ہماری سیاست میں ایسی. اور آج کل کی سیاست میں تو ان کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب تو اس طرح کے بولنے والے ہی نہیں رہے. اب تو بولتے ہوئے ایک دم اخلاق کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، جس کا ساری زندگی چوری صاحب نے خیال رکھا ہے. اپنے مخالفین کو بھی صاحب کر کے بلایا. اللہ پاک ان کو مکمل صحت تندرستی کے ساتھ بڑی لمبی زندگی عطا کرے اور ہمارے ملک کے سر پہ سلامت رکھے. اچھا، چونکہ پورے ملک کی سیاسی پارٹیوں نے اور ہر پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے اور نیچے والوں نے بھی ان کا حال احوال پوچھا ہے اور جا کے ان کی بیمار پرسی کی ہے، اس حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ بڑی اچھی بات ایک نظر آئی ہے. یہ ہمارے اکثر گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر بہت کم ہو چکا ہے. یہ بد تہذیبی میں شامل ہو گیا ہوا ہے. اس کو لازماً ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. اور آج کی بد تہذیبیوں کے حوالے سے میں یہی بات کروں گا کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ میرا کزن یا میرا پھپھا یا میرے ماموں یا میرے خالو بیمار ہیں، اچھا یار اب چھٹی آتی ہے تو میں ضرور ان کو دیکھنے جاؤں. تو وہ چھٹی کا انتظار کرتے کرتے چھٹی نہیں آتی، خالو نکل جاتی. اس لیے خدا کے واسطے اس بد تہذیبوں کو نہ اپنائیں. بالکل فوری طور پہ یہ بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، بڑا کم وقت ہے ہم سب کے پاس. فوری طور پہ ایک دوسرے کی دلجوئی کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے ضرور جانا چاہیے، لازماً جانا چاہیے. اس سے حوصلے بڑھتے ہیں، اس سے اگلی نسلوں میں محبت بڑھتی ہے. یاد رہتا ہے بچوں کو کہ یہ ہمارے باپ کو دیکھنے آئے تھے، ہماری والدہ کو پوچھنے آئے تھے. یہ بڑی ہی اہم چیز ہے. خاندانوں کے اندر جو محبت ہے نا جی، وہ خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں پیچھے نہ ہٹا کریں، لازماً فوری طور پہ جایا کریں. اچھا، پھر بیمار پرسی کرتے ہوئے، تیمارداری کرتے ہوئے ایک اور بد تہذیبی ہم کرتے ہیں. وہ بد تہذیبی ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں، ہم معصومیت میں ہیں یا بے وقوفی میں ہیں کہ ہم جاتے ہی اس بندے کو کہہ دیتے ہیں تینوں کی ہو گئی ہے، وہ پھیڑیا تو تے چنگا بھلا ہوندا سے. یہ کر کے اس بیچارے کو جو وہ اس نے کور کیا ہوتا ہے نا 15-20 دن میں، وہ پھر اتھی لے بات یہاں تک نہیں رکھتے کہ تینوں کی ہو گیا، کہتے بالکل یہ علامتہ میرے مامے چ بھی پوری ہفتے بعد مر گیا. بڑی خطرناک باتیں کرتے ہیں. بڑی محتاط طریقے سے تیمارداری کرنی چاہیے اور حوصلہ افزائی جا کے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. گھر والوں کو بھی حوصلہ دینا چاہیے، ان کو شاباش دینی چاہیے کہ آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر دے. یہ بہت زبردست بات ہے کہ جو تیمارداری کر رہے ہیں ان کو حوصلہ بڑھایا جائے کہ آپ بہت نیکی کا کام. سر جی، ہمیں زبان کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کا بھی کنٹرول کرنا چاہیے. گوگا جی ایک مریض دا پتہ لین گئے نے تو سارا پھل کھا گئے. یار ایک پھسے آڑو جی وہ کھا ہی گیا بیچارہ، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ پھسا ہوا ہے مریض کو نہیں کھانا چاہیے. گوگا کسی بھی ہسپتال میں عیادت کرنے جاتا ہے تو سائرن بجتا ہے، اپنے اپنے پھل کو لو. گوگا ہسپتال جا گیا جی، گوگا آ گیا، فائر بریگیڈ کی گڈی آ گئی. آن دا سیریس لوٹ بات جو ہے نا جی، یہ بڑی اہم ہے اور یہ بد تہذیبی ہم میں بے شمار سرایت کر چکی ہے. ہم لوگ اب نہیں جاتے ایک دوسرے کو پوچھنے دیکھنے، اور پھر صرف بیمار ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی بزرگوں، بہن بھائیوں کو ملاقات کا ٹائم ضرور دینا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے. اصل میں ہمارے اس رویے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے نا، ہم جو تعزیت بھی اسی سے کر لیتے ہیں، بیمار پرسی بھی اسی سے کر لیتے ہیں. وہ بنا بنایا ایک میسج آتا ہے، وہی ہم فارورڈ کر کے اپنے جو ہے جنید بات پتہ کیا ہے، یہ اصول بنانے کی بات ہے. یہ اپنے گھروں میں اصول بنانے چاہیے. ہمارا پاکستان کا ٹاپ کا ایک ڈائریکٹر ہے ہمارے ٹیلی ویژن کا، کاشف نثار، بڑا پیارا ہمارا چھوٹا بھائی ہے، دوست ہے. میں سن کے حیران ہو گیا. وہ کہتا ہے جی ہم ہر ویکنڈ پہ
ہر بندہ چھٹی کرتا ہے اور اس چھٹی والے دن ہم سارے خاندان کے کزنز اکٹھے ہوتے ہیں. ارے واہ. میں حیران ہو گیا. وہ کہتا ہے جڑا نہیں بھی آنا چاہتا نا, جس کی طبیعت بھی ٹلی ہے, وہ آگے ادھر منہ کر کے لمحہ پہ جاوے. آنا اس نے ضرور ہے. کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے, کلو گوشت ہانڈی میں زیادہ ڈال لیتے ہیں. تو سارے کزن سارا دن کٹھے ہو کے, ساری فیملیاں اکٹھے ہو کے, کبھی ایک گھر پھر دوسرے گھر پھر تیسرے گھر. وہ اپنے کزنز کی بات کر رہے ہیں. جی سر. وہ مجھے آہستہ سے پوچھ رہے ہیں کہاں. اس سے سر آپس میں بندہ دکھ سکھ بھی ہاں جی اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, محبت بڑھتی ہے, اگلی اولادوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ خاندان ہے, ہماری یہ فیملی ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ اکثر مرد جب اکیلے باہر جاتے ہیں تو عورتوں کو گھورتے ہیں, اور جب اپنی عورتوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں تو مردوں کو گھورتے ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.